अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 17 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के ऑर्डर का बाकायदा तौर के ऊपर पहला नतीजा आ गया है। खान ने ऑर्डर जो है अपनी मरकजी क़यादत को नहीं दिया था। खान ने ऑर्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कायदीन को नहीं दिया था जिन्होंने न सिर्फ वोट लिया बल्कि ओहदे लिए, उसके बाद उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। खान ने ऑर्डर दिया था अपनी साबिका अहलिया जमाइमा खान को, अपने बेटे कासिम खान को, दूसरे बेटे सुलेमान खान को, अपने हर दिल अजीज दोस्त जुल्फी बुखारी को और ओवरसीज चैप्टर में मौजूद तमाम उन पाकिस्तानी क़यादत को जो इमरान खान की बात को समझते हुए इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। क्या एक्शन हुआ है, कितनी बड़ी तबाही जमाइमा खान और उनके दोनों साहबजादों ने मचा दी है और उसके नतायज अब आना शुरू हो गए, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहरानी कैफियत है, इतनी शदीद बहरानी कैफियत के बाकी जो अपराइट या प्रो राइट जजेस थे उन्होंने भी आना छोड़ दिया है। कॉज लिस्ट उनकी कैंसिल होना शुरू हो गई है। ये कहानी हुई क्या है, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। फिर आज एक इंतहाई अहम केस की समात अडियाला जेल के अंदर, फिर तीनों बहनें अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा सब की सब अडियाला जेल पहुंची हुई हैं। क्या मुलाकात होगी नहीं होगी, उसकी डिटेल्स और तफसीलात, और फिर कुछ दुर्फतूंगनियां टाउट सहाफियों की वो भी शेयर करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो निज़ाम अदल और इंसाफ की बेअतनाई है और फिर जो मरकजी कायदीन की इमरान खान साहब के अहकामात की हुक्म अदूरी है, उसके ऊपर ये पटवार खाने के पटड़े बढ़ते जा रहे हैं और उसमें पटवारी मजीद एक्सटेंडेड होते जा रहे हैं। उसके ऊपर फॉर्म 47 के वजीर आजम के फरमुदात के मुताबिक आप अगर करना चाहें तो करके या फिर तू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा ताकि ये एहतजाज पहुंच सके। और आप कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको सही बता रहा हूं। आपको इतनी आलसी कौम है ना, इनको गिलास पानी का भर के अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेंगे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, पानी का गिलास खुद उठ के नहीं पीना। इस कौम से आप तवक्को करते हैं कि ये एहतजाज बाहर निकल कर करेंगे, तो इनके लिए बेस्ट साहब बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जमाइमा खान, उनके साहबजादों, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तबाही मचा दी है। आपको पता ही है कि जुल्फी बुखारी के तवस्सुत से जमाइमा खान साहिबा के कंसेंट से उनके दोनों साहबजादों, खासतौर पर कासिम खान ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक अपील दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी। अब द इंडिपेंडेंट ने, द इंडिपेंडेंट यूके का एक बड़ा अखबार है, बरतानिया का बड़ा जरीदा है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है इमरान खान पर तशद्दुद और नाकाबिले बर्दाश्त हालात के ऊपर। द इंडिपेंडेंट में यह रिपोर्ट शाया हुई है। लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा है कि उनके वालिद को अडियाला जेल में डेथ सेल जैसी अजियतनाक हालत में रखा गया है। ये फैक्ट्स अब इंटरनेशनलाइज होना शुरू हो गए। देखें ना इंपैक्ट कितना बड़ा है। ऑलरेडी उस इंपैक्ट का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के अंदर फील किया जा सकता है, और फिर उन्होंने वहां पर बैठकर जो इंपैक्ट क्रिएट किया है उसका प्रेशर हर तरफ से एक प्रेशर कुकर बनाकर जो है ना बहुत सारों को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अहम नुकात यह है कि जेल में सफाई और बुनियादी सहूलतों का शदीद फुकदान है। 1 साल से जाती डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी गई है, वकला तक रसाई जो है वो महदूद कर दी गई है। यह सब कुछ जानबूझकर जिस्मानी और जहनी अजियत देने के लिए किया जा रहा है। कासिम खान, उनके भाई और बुशरा बीबी की बहन ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रैप्टर ऑन टॉर्चर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही इमरान खान की गिरफ्तारी के गैर कानूनी और मनमाना करार दे चुका है और रिहाई और हर जाने का मुतालबा किया गया। कासिम खान इसके ऊपर यह कहते हैं कि इस अजियत के बावजूद इमरान खान अपने सियासी मौक़िफ़ पर कायम है, डटे हुए हैं। वो इमरान अफरोज हालत में है, ईमान अफरोज हालत में है और वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल स्टोरी बाय द इंडिपेंडेंट। और मैं ये आपको बता देता हूं कि इसमें अब मजीद एलिवेशन होगा। मैं ऑलरेडी आपको
سب سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمائمہ خان اور قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری یہ خان صاحب کے آرڈرز کے عین مطابق اب اس موومنٹ کو باقاعدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیڈ کریں گے باہر بیٹھ کر، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ پاکستان میں آتا ہوا نظر آئے گا، اور آنے والے دنوں میں مزید سیریس لیول کی یہ ڈسکورس ہونے جائے. ابھی تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک خاص ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، بڑے بڑے اخبارات میں انٹرویوز. نیکسٹ موو جو ہے یہ اکتوبر نومبر کے اندر آپ دیکھ سکیں گے. مشن نور جو ہونے جا رہا ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے، اور پھر یہ بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ تمام وہ بڑے سیگمنٹس آف سوسائٹی جو لندن کے اندر یا امریکہ کے اندر آ سکتے ہیں یا ان کے ریپرزینٹیٹو آ سکتے ہیں، جیسے علماء کرام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، تقی عثمانی صاحب، طارق مسعود صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اس کے علاوہ خواتین رہنما ام حبیبہ، طیبہ خانم، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ نیریٹو شیئرنگ کی جائے. پھر جو کلرکس ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ، اس کے اوپر آلریڈی عمران خان صاحب شدید ناراض تھے، اور تمام ٹاسک انہوں نے قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری، جمائمہ خان اور پاکستان میں موجود لائل جو ینگ ٹائگرز ہیں ان کو وہ سونپ چکے ہیں، اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، خاص طور پر یہ جوڈیشری کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی. اچھا، اب جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے بات میں نے کر دی ہے تو انٹر ریلیٹڈ ہے، میں بتا دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت بحرانی کیفیت ہے. ہمارے دوست جو ہیں یہ زبیر علی خان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے. جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی کورٹ نہیں آئی. جسٹس ارباب پہلے 3 روز سے چھٹی پر ہیں. جسٹس خادم سمرو بھی 2 روز سے چھٹی پر ہیں. صدیق جان اس کے اوپر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے، اور اس پر ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یعنی حالات بہت سنگینی کی جانب بڑھ رہے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری والے معاملے کے بعد جب ان کو کام کرنے سے روکا گیا، ہیلڈ کیا گیا، اور پھر جسٹس سمن رفعت امتیاز کو جب ہراسگی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے حالات بہت سنگین ہیں ایمان مزاری کے واقعے کے اوپر. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بار کی ہڑتال کی کال. جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز آج کسی کیس میں سماعت نہیں کریں گے. جسٹس محسن اختر کیانی کمرے عدالت میں موجود ہیں اور کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جو 2 بڑے ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، وہ آلریڈی شدید نالاں ہیں. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ اظہار یکجہتی 2 ججز نے آج کام سے انکار کر دیا ہے. جسٹس ڈوگر کے بعد جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اچھا جی، اب جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان کو کام سے روکنے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایک اور بلنڈر سامنے آیا ہے، جس سے متعلق ثاقب بشیر ہمارے کورٹ رپورٹر، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام کرنے سے روک دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بلنڈر در بلنڈر در بلنڈر کیے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا ایک کیس کی سماعت تو آج اڈیالہ جیل کے اندر ہے، توشہ خانہ 2 کیس کی. ایک انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں GHQ حملہ کیس کا ٹرائل کا معاملہ ہے جی، اور 19 ستمبر کو کچہری ATC راولپنڈی میں ٹرائل کے لیے فکس کیا گیا ہے. عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک اس میں پیش ہوں گے. اب یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہونے دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، ان کیمرہ رہتا ہے یا اس کو لائیو سٹریم کیا جائے گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا جی. سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا. اٹ از آلسو اے ویری ویری امپورٹنٹ سٹوری. تو اس وقت جو ایک بریک ڈاؤن کیفیت ہے ججز کے درمیان، وہ کسی وقت بھی ایک بڑے لاوے کی صورت میں آتش فشاں سے پھٹ سکتا ہے، اور یہ کوئی بڑے ایک ڈیفرنٹ قسم کے معاملے کی نوید ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، کیا ان کو بھی مینج کیا جاتا ہے. 9 مئی مقدمات کی سماعت کے معاملے پر حکومت پنجاب نے بڑا فیصلہ کیا ہے. جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. GHQ حملہ کیس اور 9 مئی کے دیگر 11 مقدمات کی سماعت اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہی ہوگی. سماعت میں عمران خان کی حاضری بذریعہ ویڈیو لنک کی جائے گی. نوٹیفیکیشن کو آج ہی چیلنج کیا جائے گا، اور عمران خان کے وکلاء نے ویڈیو لنک حاضری کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے جناب. اچھا جی، کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا، بلکہ وائرل بیانات سے پہلے ابھی کی جو لیٹسٹ آ رہی ہے وہ لیٹسٹ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے معاملے پر عمران خان کی 3 بہنیں علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ PTI یعنی مائنس عمران خان سمجھوتا ممکن ہے، لیکن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، کیونکہ عمران خان
ایسے کسی بھی مذاکرات یا معاہدے کے نتیجے میں مکمل غلبہ چاہتے ہیں، یعنی عمران خان عسکری قیادت کو بائی پاس کر کے اور اپنی پسند کی قیادت کو لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پرابلم کیا ہے طلعت حسین صاحب؟ اگر ایک بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پاورز اس کی زیادہ ہوں گی یا کسی اور کی زیادہ ہوں گی؟ یعنی آپ جمہوریت، جمہور اور روایات آئین کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ من پسند، من گھڑت قسم کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ آپ ایک کریڈیبل جرنلسٹ رہ چکے ہو ایک وقت میں، لوگ آپ کو آئیڈیالائز کرتے تھے، آپ نے کیا شفٹ مارا ہے یار! شرم سے نہ لوگوں کے سر جھکا دیے ہیں، آپ کے فٹ پرنٹس پہ چلنے والے دوستوں کے سر جھکا دیے ہیں۔ آپ کو بات وہ کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہو، مطلب آپ ایک غیر آئینی، غیر قانونی بات کو لیڈ کرتے ہوئے آپ دنیا بھر میں سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی پاور میں آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن میں آئے گا، ہر ملک کے اندر یہی ہوتا ہے، انقلاب بھی اسی طرح کے آیا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آتے ہیں، کوئی نیشنل، لیکن پھر جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کون کس حد تک رہے اور کون کس حد تک نہ رہے، اگر وہ چیز کانسٹیٹیوشنل ہے تو اس میں تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے، آپ بات ہی دوسری کر رہے ہو یار۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ قاسم خان سوری صاحب یہ خدیجہ شاہ کے معاملے کے اوپر کہتے ہیں کہ خدیجہ شاہ کے خلاف عدالتی فیصلے میں سزا کی وجوہات کے لیے جو کچھ دیا گیا وہ نہایت چونکا دینے والا اور ناقابل دفاع ہے۔ کسی جمہوری ملک میں کوئی جج ایسا فیصلہ دیتا تو کسی کی غلط سزا دینے پر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارتا، لیکن ہمارے ملک میں جج اور دلال میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یہ الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ قاسم خان سوری صاحب کے۔ قاسم سوری صاحب ہیٹس آف سر، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ سرل المیڈا، یہ ڈان کے کالمسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں زرداری چین میں سیر کر رہا ہے، شہباز قطر میں موجیں مار رہا ہے، ملک آٹو پائلٹ پر چل رہا ہے، اور کسی بھی وقت طیارہ نوز ڈائیونگ سپیڈ پہ گریوٹی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ اچھا، سنم جاوید خان کہتی ہیں کل والی بات جو میں نے اپنے رات والے بلاگ میں کی تھی کہ لوگوں کو یوٹیوبر ہونے کے تانے دینے والی نالائق کام والی خود یوٹیوبر بن گئی ہے۔ پنجاب حکومت یوٹیوب پہ اب آ گئی ہے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی بلاگ کریں گی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ ملک میں ماشاء اللہ ہے، ایک ایک کر کے تمام حقیقی ججز فارغ کر دیے جائیں گے۔ آج جسٹس جہانگیری تو کل کوئی دوسرا، اکٹھے نہ ہوئے تو باری باری سب کی باری۔ سر جی یہی صحافیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو گروپنگ چل رہی ہے نا، اس سے بھی باز آ جائیں سارے صحافی دوست۔ بس اتنا دیکھیں، اگر آپ نے ایک ایک کر کے سب کو بھولنا شروع کر دیا تو باری باری سب کی باری۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ مریم نواز کہتی ہے میں 7 گھنٹے سفر کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہی ہوں تصاویر کے ساتھ۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ضرور بنائیں، پروموشن بھی ایک نیسیسٹی حصہ ہے، لیکن مدد سے زیادہ پروموشن پہ خرچہ آ جائے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔